اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یکم رمضان سے ہمارا یہ تعارف حدیث کورس چل رہا ہے۔ ہماری خواہش اور ہماری پلاننگ تو یہی تھی کہ اس کو 13 رمضان تک کلوز کر دیا جائے، وائنڈ اپ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ 11 دن کا یہ کورس تھا، درمیان میں 2 جمعے آ رہے تھے اور جمعے والے دن آپ کو پتہ ہے کہ چھٹی ہوتی ہے، اس کلاس کا یہ کلاس منعقد نہیں ہو پاتی۔ لیکن کچھ معاملات درمیان میں ایسے آتے رہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ہی کچھ علماء کرام کے بیانات کے لیے وقت لیا گیا، ان میں سے کچھ منعقد ہوئے، کچھ نہ ہو سکے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ کورس آج ہم تقریباً یہ 16ویں روزے تک پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو، ارادہ تو یہی تھا کہ آج ہی اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، لیکن پھر مشاورت یہ ہوئی اس کو ہفتے والے دن انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ کل کی چھٹی ہوگی اور ہفتے والے دن ہمارے اس کورس کا لاسٹ لیکچر ہوگا۔ مجھے بڑی امید ہے، بڑا یقین ہے کہ آپ احباب اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ جیسے آج بیٹھے ہیں پہلے بیٹھتے رہے، آپ ہفتے والے دن بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ ہم ایک جائزہ فارم آپ احباب کو دیں گے، اس میں آپ کی آراء، آپ کی تجاویز، جو آپ کے دل میں بعض دفعہ خیالات ہوتے ہیں، اس کورس کے اندر یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اچھا ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا، جیسے بھی ہے، اس کے نتیجے کیا نکلے، فوائد آپ کو کیا محسوس ہوئے اس کے، تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ ہفتے والے دن انشاءاللہ اسی کلاس میں آپ احباب کو یہ فارم دیا جائے گا، جس کو جائزہ فارم کا نام دیا گیا ہے۔ آپ اس میں اپنی آراء، اپنے تبصرے، اس کورس کی خصوصیات، اس کے فوائد اور اس کی بہتری کے لیے تجاویز آپ احباب دیں گے، اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ اسی کو مد نظر رکھ کے اس طرح کے کورسز متعارف کروائیں گے انشاءاللہ۔ خواہش یہی ہے، تمنا یہی ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مالک کائنات ہم سے راضی ہو جائے۔ دوسری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اعلاء کلمت اللہ میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ آ جائے، اور قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے نامہ اعمال میں درج کر دے۔ اور تیسری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اور دیگر جو علماء کرام جو محنت کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس امت کے نوجوانوں کو، اس امت کے افراد کو راہ ہدایت کا مستقل طور پہ سالک بنائے، راہ ہدایت پہ چلنے والا بنا دے۔ یہی یقیناً کامیابی کا رستہ ہے۔ اس سے پہلے ہمارا کورس کے اندر ہمارے 2 لیکچر تھے، ایک تھا لیکچر تعارف صحیحین کا، اور دوسرا تھا سنن اربع اور موطا امام مالک کا تعارف تھا۔ صحیحین کے تعارف میں صرف صحیح بخاری پر بات ہوئی تھی، چونکہ ہمارا ٹائم بھی بہت شارٹ ہوتا ہے اس حوالے سے، تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربع، یہ ساری کی ساری ایسی کمال کی کتابیں ہیں کہ ان کے لیے تو کم از کم ایک لیکچر جو ہے نا وہ اسپیشلی چاہیے، اور وہ بھی زیادہ ٹائم والا۔ تو ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں ہلکا سا ٹچ دے کے آپ کے ذہنوں میں ان حدیث کی مایہ ناز کتابوں کی محبت پیدا کر دی جائے، ان کا کچھ تعارف آپ کے ذہن میں بٹھا دیا جائے، تاکہ کہیں بھی آپ کسی محفل میں ہوں، اپنے مطالعے میں ہوں، تو آپ کو پتہ چلے
کہ جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کتاب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج ہمارا جو تعارف ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کا جو اصل نام ہے اس کو کہا جاتا ہے الصحیح للمسلم، الصحیح للمسلم، ایک اس کا یہ نام بھی بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کا نام ایک بیان کیا جاتا ہے المسند الصحیح۔ المسند کا معنی میں نے آپ کو جب صحیح بخاری کا تعارف ہم نے پڑھا تھا اس وقت میں نے بتایا تھا کہ المسند کا معنی یہ ہے کہ ایسی حدیث کی کتاب کہ جس کی تمام احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بالسند پہنچتی ہے، متصل سند کے ذریعے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو المسند الصحیح کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اس کتاب کی جتنی حدیثیں ہیں وہ تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کے ذریعے سے پہنچتی ہیں، اور صحیح احادیث ہیں، یعنی کہ ان پہ علماء کرام کی طرف سے کوئی کلام نہیں ہے، ان کے ذوف کے بارے میں، ان کی تعلیق کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ عموماً ہم کہتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، عام طور پر ان کا یہی نام بیان کیا جاتا ہے، لیکن صحیح نام ان کا ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیشابوری، یہ ان کا نام ہے۔ دو اس میں نسبتیں آ گئی ہیں، اور ان کا نام ہے مسلم، اور ابو الحسین یہ کنیت ہے۔ عرب لوگوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ چلتی تھی کہ وہ کنیت لازماً رکھتے تھے، اگر اولاد ہے تب بھی کنیت ہوتی تھی، اگر اولاد نہیں تب بھی کنیت ہوتی تھی۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ تو اسی طرح پیغمبر کائنات علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم تھی، تو ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسین، نام ہے مسلم، باپ کا نام حجاج، دادا کا نام پھر مسلم ہے۔ ہمارے یہ بات بھی بتاتا چلوں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو نام پورے خاندان کے اندر، پورے محلے اور معاشرے کے اندر، بلکہ پورے گاؤں کے اندر کسی ایک بچے کا نام ہوتا ہے نا، ہم اپنے بچے کا وہ نام رکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن عربوں کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ بسا اوقات ہمیں ایسے محدثین بھی ملتے ہیں کہ اپنا نام بھی وہی ہے، باپ کا نام بھی وہی ہے، دادا کا نام بھی وہی ہے، ایک ہی گھر کے اندر ایک ایک نام کے 3 4 افراد مل جایا کرتے تھے۔ تو ان کا اپنا نام مسلم ہے، باپ کا نام حجاج ہے، اور دادا کا نام مسلم ہے۔ ان کی ولادت ہوئی ہے 206 ہجری میں، یعنی کہ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے جب 206 سال گزر چکے تھے اس وقت آپ کی ولادت ہوئی تھی، اور 55 سال کی عمر پائی آپ نے۔ یہاں پہ قابل فکر بات یہ ہے کہ 55 سال کی عمر میں کتنا کمال کا کام کیا، امت مسلمہ کو اتنا عظیم تحفہ حدیث کے ایک مجموعے کی شکل میں دے کر گئے ہیں۔ اور آج ہم اپنے آپ پہ سوچیں کہ 55 سال تک ہم نے کیا کام کیا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی ہمیں تقریباً پتہ ہی تب چلتا ہے کہ جب ہم ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہم 60 سال کے ہونے والے ہیں، تب ہمیں تھوڑی سی فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہماری تو ابھی تو ہم 60 سال تک پہنچ گئے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ 55 سال کی عمر میں کتنا کام کیا، اور 261 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ 3 لاکھ احادیث، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو 3 لاکھ احادیث یاد تھیں، جن میں سے 7563 حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے نا 7563، یہ دارالسلام کا جو نسخہ تیار کیا ہوا ہے اس کے مطابق میں نے یہ، چونکہ اس وقت ہمارے ہاں زیادہ تر وہی متداول ہے، اور کوشش کریں کہ دارالسلام کا جو تیار کیا وہ نسخہ اپنے پاس رکھیں۔ بہت کمال کا نسخہ، کاغذ بھی بڑا اچھا لگا ہوا ہے اور اس پہ کام بڑا ہوا ماشاءاللہ۔ 15 سال کی محنت کر کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال کی محنت کر کے 3 لاکھ حدیث میں سے 7500 احادیث کا انتخاب کر کے صحیح مسلم لکھی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو کتنے سالوں میں لکھا تھا؟ آپ کو شاید یاد ہوگا، 16 سالوں میں۔ کتنے سالوں میں لکھا تھا؟
16 سال اس کے لکھنے میں لگائے تھے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم لکھنے میں 15 سال محنت کی ہے۔ یہ 15 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ جب بندہ کام کرتا ہے نا، پتہ تب چلتا ہے اس کام میں نے کتنی محنت کی ہے، کب سے میں اس کام میں محنت کر رہا ہوں۔ تو اس 15 سال کے دوران آپ دیکھیں ذرا، انسان کو 15 سال کے اندر یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، مجبوریاں بھی آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، اور سردی گرمی کا موسم بھی آتا ہے، سفر کے حالات بھی ہوتے ہیں، مختلف معاملات، لیکن حدیث کا کام پھر بھی نہیں چھوڑا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی 2 خصوصیات آپ کے سامنے بڑی کمال کے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی کے اندر کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، پوری زندگی کے اندر۔ اور ہم تو ایک دن کے اندر روزے کی حالت میں پتہ نہیں کتنی کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہمارے بھی کئی دوست اس طرح کے بھی ہیں، آج بھی ہمیں ایسے بزرگ مل جاتے ہیں کہ جو آج بھی غیبت سے ایسے بچتے ہیں کہ جیسے بہت بڑی حرام چیز ہے، اور واقعتاً یہ حرام ہے۔ پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، اور پوری زندگی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، یہ بھی ان کا بہت بڑا کمال تھا۔ بیت اللہ سے اپنے علم سفر کا آغاز کیا، اپنا جو علمی سفر تھا نا، اس کا آغاز جیسا کہ دیگر محدثین بھی کرتے تھے، آپ بھی اپنی والدہ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بیت اللہ کے سفر حج کے لیے گئے، اور پھر وہیں سے علماء جو موجود تھے، مشائخ موجود تھے، وہاں کے محدثین موجود تھے، ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد زندگی بھر حدیث کے سفروں میں گزری ہے۔ علماء نے صحیح مسلم کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب لکھ کے امت مسلمہ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، اگر 200 سال تک بھی حدیث پر کام ہوتا رہے گا، اور امام مسلم کی صحیح مسلم کے بعد جو بندہ بھی حدیث پر کام کرے گا وہ صحیح مسلم سے مستغنی نہیں رہے گا، صحیح مسلم سے رہنمائی لینے پر مجبور ہوگا۔ ہر صورت اسے صحیح مسلم سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ اگر 200 سال تک بھی لوگ یہ کام کرتے رہیں تو صحیح مسلم کے مقابلے کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح مسلم جو ہے نا، یہ جامع نہیں ہے، لیکن اس کو جامع میں شمار کیا جاتا ہے۔ جامع کا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار، جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر زندگی کے تمام معاملات پہ احادیث کو اکٹھا کیا گیا ہو، زندگی کے ہر شعبے پر، زندگی کے ہر پہلو پر احادیث کو جمع کر دیا جائے، اس کو حدیث کی جامع کتاب کہا جاتا ہے۔ تو صحیح مسلم اگرچہ جامع نہیں ہے، لیکن اس کو جامع کہا جاتا ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ابو زرع رازی جو کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، جب ان کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کتاب کے اندر کچھ علتیں ان کی نشاندہی کی، تو امام مسلم کے چونکہ وہ استاد تھے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی بات کو مانتے ہوئے ان علتوں کی اصلاح کی، اور جہاں پر اس کی وضاحت کی ضرورت تھی اپنے استاد مکرم کے سامنے اس کی وضاحت بھی پیش کی۔ اس طرح سے اس کتاب کے اندر ایک مزید جان پیدا ہوگی، ایک مزید اس کے اندر قوت اور شان پیدا ہوگی۔ اور اس امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اساتذہ میں امام بخاری شامل ہیں، امام شافعی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، امام احمد بن حنبل آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں، امام سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی صحیح بخاری لکھ چکے تھے، امام احمد مسند احمد کے نام سے کتاب لکھ چکے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا کے نام سے لکھ چکے تھے، دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی حدیث کی کتابیں لکھی تھیں، تو امام مسلم کو کیا ضرورت پیش آئی حدیث کی کتاب لکھنے کی؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حدیث کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، کہ ایسی حدیث کہ جو کسی بھی قسم کے ذوف سے، کسی بھی قسم کے شک سے پاک اور مبرہ ہوں، ان تمام صحیح حدیث کو اکٹھا کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ اس حدیث کے اندر تلاش حدیث کی آسانی کے لیے حدیث کی جو دیگر کتب تھی نا، وہ تقریباً یا تو بہت بڑی بڑی تھیں، یا ان کے اندر سے کوئی حدیث تلاش کرنا ہوتی تھی تو بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی ترتیب اس انداز سے رکھی ہے کہ اگر آپ اس کے اندر سے کوئی بھی حدیث تلاش کرنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں۔ البتہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام جو کیا، آپ نے حدیث کو جمع تو کر دیا لیکن ترجمۃ الباب ان پہ قائم نہیں کیا تھا۔
تراجم قائم نہیں کیے تھے۔ تراجم کا معنی یہ ہوتا ہے عنوان قائم کرنا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کبھی کبھار نا بچوں کے جب امتحان ہوتے ہیں تو امتحان کے اندر ایک سٹوری دی جاتی ہے، ایک کہانی دی جاتی ہے، بچوں کو سوال ہوتا ہے کہ آپ اس پوری سٹوری کو اسٹڈی کریں گے، اس پوری کہانی کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد اس پر آپ عنوان قائم کریں گے کہ اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر بچے اس پہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حدیث کی زبان میں، محدثین کی زبان میں اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ دیگر محدثین نے جب حدیث کو جمع کیا تو انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ترجمۃ الباب قائم نہیں کیے، حدیث جمع کر دی ہے، اس حدیث کا عنوان قائم نہیں کیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ اور امام نووی کی بات آئی تو میں بتا دوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 33 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، لیکن 33 سال کے اندر اتنا کام کیا کہ سب سے بڑا احسان امت پر یہ کر کے گئے کہ صحیح مسلم کی ایک شرح لکھی جس کا نام تھا المنہاج۔ المنہاج کے نام سے صحیح مسلم کی بڑی مایہ ناز شرح لکھ کے گئے، اور صحیح مسلم کے ابواب بندی یعنی کہ تراجم ابواب بھی قائم کیے، عنوان قائم کیے باقاعدہ حدیثوں پر۔ اس حدیث کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اس حدیث کی کتاب میں جو خصوصیات پیش کی ہیں، سب سے پہلے فن اسناد ہے، سند کا فن امام مسلم نے بہت کمال کا پیش کیا۔ آپ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں نا، اگر اس حدیث کی ایک سے زیادہ سندیں ہیں، یعنی کہ ایک اور سند سے ملتی ہے، دوسری سند سے ملتی ہے، تیسری سند سے ملتی ہے، تو آپ ایسا کرتے تھے کہ ایک ہی متن کے اندر ساری اسناد کو اکٹھا کر دیتے تھے اور اس میں ایک لفظ استعمال کرتے تھے ہے، جس کا معنی ہے تحویل، یعنی کہ اس سند سے آپ دوسری سند کی سند تک بھی جا سکتے ہیں، اور دوسری سند سے آپ تیسری سند پر بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ یہ ایک حدیث اتنی اسناد کے ساتھ ہمیں ملتی ہے۔ امام مسلم کا یہ کمال یہ کام جو بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ دوسرے نمبر پہ حسن ترتیب، اس کی ترتیب بڑی اچھی رکھی انہوں نے، دیگر حدیث کی کتابوں سے اس کی ترتیب اچھی ہے، بلکہ بعض محدثین، بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ اگر صحیح مسلم کی ترتیب کا خیال دیکھا جائے تو یہ صحیح بخاری سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، اگر اس کی حسن ترتیب کو دیکھا جائے تو۔ تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر تعلیقات کی تعداد بہت کم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراجم ابواب کے اندر جو معلق حدیث لے کر آئے ہیں، امام مسلم نے تعلیق وہ اپنے تراجم ابواب کے اندر بھی معلق حدیث بیان نہیں کی ہیں، یعنی کہ تعلیقات سے اس کے اندر تعلیقات بہت کم ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سنن ابی داود ہے۔ سنن کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی کتابوں کے اندر ایک نام سنن کا نام ہوتا ہے۔ حدیث کی اس کتاب کو سنن کہا جاتا ہے جس کے اندر فقہی ترتیب کے ساتھ حدیث کو جمع کیا جائے۔ اب فقہی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ فقہی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے طہارت کی حدیثیں ہوں، پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے بعد پھر عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے، عبادات سے متعلق نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس سے متعلق جو حدیث ہوتی ہیں عبادات سے متعلق، پھر ان حدیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر معاشرتی زندگی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، خلا کے حوالے سے، پھر اس کے بعد سیاست اور قیادت کے حوالے سے، جہاد کے ابواب ہیں، مغازی کے ابواب ہیں، پھر خرید و فروخت کے ابواب ہیں۔ تو فقہی ترتیب کے ساتھ احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ یہ سنن ابی داود ہے۔ اس حدیث کو جمع کرنے، اس کتاب کو لکھنے والے مصنف کا نام ہے سلیمان بن اشعث بن اسحاق الازدی السجستانی۔ ازدی ان کا قبیلہ ہے اور سجستان یہ ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے رہنے والے ہیں۔ تو اصل میں ان کا نام سلیمان بن اشعث ہے، کنیت ان کی کیا ہے؟ ابو داود، ان کو ابو داود کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور عموماً آپ یہی سنتے ہیں علماء سے کہ امام ابو داود نے بیان کیا، امام ابو داود نے نقل کیا سنن ابی داود کے اندر، جبکہ ان کا صحیح اصل نام کیا ہے؟ سلیمان بن اشعث۔ 202 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 275 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو گویا کہ 73 ایئر، 73 سال ان کی عمر تھی۔ 73 سال کی عمر میں اتنا کمال کا کام کیا ہے۔ جو اس حدیث کے اندر جو احادیث جمع کی ہیں، کتاب کے اندر جو احادیث جمع کی ہیں، ان کی تعداد 4800 ہے۔ 4800 احادیث اس کتاب کے اندر جمع کی ہے انہوں نے۔ امام ابو داود کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر حدیث پر حکم نقل کرتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، صحیح ہے، حسن ہے،
حسن لذاتی ہے، حسن لغیری ہے، ضعیف ہے، اگر ضعیف ہے تو کس درجے میں ہے، یہ تمام حکم جو ہے نا حدیث پر بیان کرتے ہیں۔ لیکن کہیں کہیں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث تو بیان کرتے ہیں، لیکن حدیث بیان کرنے کے بعد اس حدیث پر حکم بیان نہیں کرتے، یہ نہیں بتاتے کہ یہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، کس درجے کی ہے، یہ نہیں بتاتے۔ تو جہاں پر امام ابو داود خاموشی اختیار کی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث حسن کے درجے پر تھی، ان کی خاموشی اس بات کی علامت ہے۔ اس کے بعد امام نسائی اور امام ترمذی یہ دونوں امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اچھا، سنن ابی داود کے ایک اور بھی خصوصیت حاصل ہے، اس کے جو ابواب بندی ہے نا، تراجم ابواب جس کو میں نے کہا، ابھی میں نے بتایا کہ حدیث کو جو عنوان دینا ہے، حدیث کو عنوان دینا، عنوان دینے میں ان کی فقاہت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ فقاہت ہے کہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت ہے ویسے امام ابو داود کی فقاہت بھی ہے تراجم ابواب کے حوالے سے، کیونکہ ان میں عنوان بڑے شاندار قائم کیے ہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے، 4 حدیث ایسی ہیں، امام ابو داود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر 4 حدیثیں ایسی نقل کر دی ہیں کہ یہ 4 حدیثیں پوری زندگی کا خلاصہ ہیں، پوری زندگی کا خلاصہ۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میں پوری زندگی تھوڑی سی حدیثیں یاد کر کے پوری زندگی حدیثوں کے مطابق بنا لوں تو وہ 4 حدیثیں لازماً یاد کر لیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا کہ انسان کی زندگی کے اندر ہر عمل کے لیے اس کی نیت کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے، سب سے پہلے نمبر پہ۔ اور دوسرے نمبر پہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں دوسری حدیث یہ ہے کہ اسلام کے آدمی کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزیں، فضول کام ان کو چھوڑ دے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، مسلمان کا حسن ہے یہ۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے نمبر پہ مسلمان کی نیت خالص ہونی چاہیے، دوسرے نمبر پہ مسلمان پوری زندگی کبھی فضول کام، بیکار کام نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ عبداللہ بن مسعود کا ایک قول بھی نقل کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نوجوان اتنا برا لگتا ہے نا کہ اس سے برا مجھے کسی بھی، اس سے زیادہ مجھے کسی پہ غصہ نہیں آتا کہ جو نوجوان ہو، صحت مند ہو، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے اور نہ دین کا کوئی کام کر رہا ہے، یعنی کہ فضول رہنے والا مسلمان۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے بڑا برا لگتا ہے وہ۔ تو گویا کہ امام ابو داود نے یہ نقطہ بھی سمجھا دیا کہ زندگی کے اندر کبھی فضول کام کرنا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تیسری حدیث آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر انسان اس چیز کو سمجھ جائے تو پوری زندگی کے اندر کوئی معاشرتی فساد پیدا نہیں ہو سکتا۔ پہلی جو 2 حدیثیں ہیں نا، یہ انسان کی انفرادی اصلاح پر ہے، نیت کا خالص ہونا، فضول کاموں سے بچنا، یہ انفرادی اصلاح ہے۔ اور تیسری حدیث یہ معاشرتی اصلاح کی ہے کہ معاشرہ کیسے درست ہوگا؟ معاشرہ درست ہوگا ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے، اس نیت اور خوبی سے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی پسند کروں۔ اگر میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں تو آپ کو عزت دینا میرا فرض ہے۔ اگر اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو تو میں دوسروں کے ساتھ دھوکہ نہ کروں۔ اگر میں پسند کرتا ہوں کوئی میرے سے جھوٹ نہ بولے تو میرا فرض ہے کہ میں دوسروں سے جھوٹ نہ بولوں۔ جو اپنے لیے پسند کروں وہی آپ کے لیے بھی پسند کروں۔ چوتھی حدیث کیا ہے؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہتے ہیں کہ یہ 4 حدیثیں پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پوری کی پوری حدیث کی کتاب نہیں پڑھ سکتا، یہ 4 حدیثیں پڑھ کے ان پہ عمل کر لے، اس کی پوری زندگی حدیث کے مطابق گزرے گی۔ اس کے بعد ایک بڑی کمال کی بات ہے اور آپ لوگوں کے لیے حیرانی کی بات ہوگی، امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بلوچستان کے علاقے سے تھا، اور بلوچستان کے علاقے کلات سے تھا۔ کلات جو شہر بلوچستان کا ایک ضلع بھی ہے، تو وہاں سے آپ کا تعلق تھا۔ یہ اگر یہ بات واقعتاً پایا ثبوت کو پہنچے، اور جیسا کہ زیادہ تر یہ تاریخ سے ملتی بات، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی شان کی بات ہے کہ ہمارے علاقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم محدث پیدا فرمایا تھا۔ اس کے بعد صحیح اور اس کے مشابہ روایات نقل کی ہیں، ضعیف روایات کا ذوق واضح کیا ہے۔
امام ابو داود نے اپنی کتاب کے اندر جو صحیح روایات آپ کی شرائط کے مطابق تھیں، صحیح روایات آپ نے وہ جمع کی ہے، اور جو ضعیف روایات تھیں ان سے آپ نے گریز کیا ہے، لیکن چونکہ آپ کی شرائط کے مطابق وہ صحیح تھی تو آپ نے ان کو جمع کر دیا ہے۔ البتہ سنن ابی داود کے اندر کچھ ضعیف روایات بھی ملتی ہیں۔ تراجم ابواب بھی آپ کا شاندار ہے۔ اس کتاب کی ایک بڑی کمال کی خوبی یہ ہے کہ اس حدیث کی کتاب میں تکرار نہیں ملتا، باقی کتب میں تکرار مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری ایک حدیث کو 7 جگہ پر ایک حدیث کو لے کے آئے ہیں، ایک حدیث کو 3 جگہ پر لے کے آئے ہیں، ایک حدیث کو اس سے زیادہ جگہ پر لے کے آئے ہیں، تو یہ تکرار ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو داود کی کتاب سنن ابی داود کے اندر تکرار نہیں ہے، جو حدیث آپ نے ایک جگہ پہ بیان کر دی وہ حدیث دوسری جگہ پر بیان نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پہ جامع الترمذی۔ جامع الترمذی، جامع کا معنی میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ جس پہ زندگی سے متعلق تمام امور سے متعلق احادیث جمع کی جائیں اس کو جامع الترمذی، اس کو جامع کہا جاتا ہے، اور یہ جامع الترمذی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا صحیح نام کیا ہے؟ اس کتاب کا صحیح نام ہے الجامع المختصر من السنن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفۃ الصحیح والمعلول وما علیہ العمل۔ یہ اس کتاب کا مکمل صحیح نام ہے۔ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ حدیث کی جامع کتاب ہے، دوسرے نمبر پہ یہ حدیث کی مختصر ہے، مختصر کتاب ہے، اور اس مختصر کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، آپ کے طریقے کو اکٹھا کیا گیا، آپ کے حدیث کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور ان میں سے جو صحیح سنتیں تھیں ان کی معرفت، ان کی پہچان، اور جس پر کوئی علت ہے، جس پر کوئی اعتراض وارد ہوا ہے اس اعتراض کو بھی آپ نے واضح کیا ہے۔ یہ جامع ترمذی کا مکمل نام ہے۔ آپ مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو عیسیٰ۔ ابو عیسیٰ ان کی کنیت ہے، محمد بن عیسیٰ بن موسیٰ بن سورہ، یہ آپ کا مکمل نسب نامہ اور مکمل نام ہے۔ ابو عیسیٰ کنیت ہے، یعنی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام بھی عیسیٰ ہے، اور اس کے بعد آپ کے باپ کا نام بھی عیسیٰ ہے۔ اپنا نام کیا ہے؟ اپنا نام محمد ہے، اپنا نام محمد ہے، بیٹے کا نام جس پہ کنیت رکھی اس کا نام عیسیٰ ہے، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، اور باپ کا نام بھی عیسیٰ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 279 ہجری میں، یعنی کہ 279 میں ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، تو گویا کہ امام ترمذی نے 70 سال کی عمر پائی ہے۔ آپ نے جو حدیث جمع کی اپنی کتاب کے اندر ان کی تعداد ہے 3954 حدیث کو جمع کر کے حدیث کی کتاب تیار کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم سے امام ترمذی نے کسب فیض کیا ہے، یعنی کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور امام ترمذی کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث امام ترمذی سے نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں ایک شاگرد ہوں، میں اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہوں، لیکن اگر میرا استاد میرے سے کوئی ایک بھی علم کی بات لے لے تو یہ میرے لیے کتنی فضیلت کی بات ہوگی۔ میں بتاؤں گا کہ میرے استاد نے میرے سے یہ بات سیکھی تھی، عموماً بیان۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ایک روایت نقل کی، بلکہ امام بخاری کا ایک بڑا کمال کا قول امام ترمذی کے بارے میں ہے۔ جب امام ترمذی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے نا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی سے کہتے ہیں انتفعت بک اکثر ممن تفعت بی، اے امام ترمذی جتنا تو نے میرے سے فائدہ اٹھایا ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ میں نے تیرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اور یہ شاگرد کے لیے بڑی کمال کی بات ہوتی ہے کہ استاد شاگرد سے کہے کہ میں تیرے کو زیادہ سیکھا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی ایک بہت بڑی شان اور فضیلت حاصل ہے۔ جامع ترمذی کے اندر جن احادیث پر کلام کیا گیا ہے ان کی تعداد 23 ہے، 23 یعنی کہ 23 روایات پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے کہ یہ حدیث اس کے اندر ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سیاہ ستہ کے اندر جو آپ نے کتاب لکھی ہے جامع کے نام سے، اس کتاب کے اندر سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی ہر حدیث پر حکم بھی لگا دیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے۔ بعض دفعہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی حدیث پر دو حکم اکٹھے لگا دیتے ہیں، صحیح، حسن۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی خصوصیت ہے، دیگر محدثین میں ہمیں اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ملتی۔ اور اس کے بعد اور فائدے کے لحاظ سے
اگر دیکھیں نا عوام الناس کے فائدے کے لیے، عوام الناس جو حدیث کا زیادہ مطالعہ نہیں رکھتے، ان کے لیے جامع ترمذی پڑھنا، جامع ترمذی کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہے عوام الناس کے لیے، اور اس کو سمجھنا، اس کے تراجم کو سمجھنا وہ بھی ان کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ سنن نسائی ہے۔ سنن، اس کو بھی سنن کہا جاتا ہے، جیسا کہ پیچھے سنن ابی داؤد ہے نا، اس کو سنن کہا جاتا ہے، تو نسائی کو سنن نسائی کہا جاتا ہے۔ اس کا صحیح نام عموماً ہم کہتے ہیں سنن نسائی، عام طور پہ نا یہی کہتے ہیں سنن نسائی، اور علماء کرام جب حوالہ دیتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کا صحیح نام کیا ہے؟ اس کا صحیح نام ہے سنن کبریٰ۔ سنن کبریٰ اس کا اصل میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی جس کا نام رکھا تھا سنن کبریٰ۔ جب آپ سے کہا گیا کہ یہ تو بڑی تفصیلی کتاب ہے، اس کے اندر بڑی حدیث ہیں، بلکہ یہاں تک ملتا ہے، کچھ روایات میں یہ ملتی ہیں کہ اس کے اندر 30,000 سے زیادہ حدیث تھیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی کتاب کا مطالعہ کون کرے گا، کون پڑھے گا، اس کو مختصر کر دو، چھوٹا کر دو اس کو۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کا اختصار لکھا، اس اختصار کا نام تھا المجتبیٰ۔ اس کا نام کیا رکھا؟ المجتبیٰ۔ تو گویا کہ سنن نسائی کا صحیح نام ہے المجتبیٰ، اس کا صحیح نام ہے، تو یہ اختصار لکھا گیا تھا۔ آپ کا امام نسائی کا اپنا نام کیا ہے؟ احمد بن شعیب بن یحییٰ بن سنان، آپ کا اپنا نام یہ احمد بن شعیب، یعنی کہ اپنا نام احمد ہے اور باپ کا نام شعیب ہے۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو اختصار کیا تھا نا، حدیث کی بڑی کتاب لکھی، پھر اس کا اختصار لکھا، آپ نے یہ کام کیا تھا رملہ شہر، رملہ فلسطین کا ایک شہر ہے، رملہ شہر کے جو امیر تھے، وہاں کے گورنر تھے، ان کے مشورے کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ چونکہ یہاں میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو پہلے اسلامی تاریخ کے اندر مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ان کے اندر حدیث کا شوق اور جذبہ کتنا ہوتا تھا۔ رملہ شہر کے جو گورنر تھے، وہاں کے بادشاہ تھے نا، وہ امام نسائی کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو انہوں نے امام نسائی سے کہا کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب لکھ دیں، تو امام نسائی نے حدیث کی کتاب لکھی، وہ بڑی تفصیلی لکھ دی۔ تو امیر رملہ نے، رملہ شہر کے بادشاہ نے کہا کہ امام صاحب اتنی بڑی کتاب کون مطالعہ کرے گا، آپ اس کو چھوٹا کریں، مختصر کریں۔ تو پھر آپ نے مختصر کر کے اس کا نام المجتبیٰ رکھا تھا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ 214 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی، اور جو حدیث کی کتاب جمع کی، حدیثیں جمع کی، 5774 حدیث اس کے اندر جمع کی ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صوم داودی کے پابند تھے۔ صوم داودی یہ ہوتا ہے ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن چھوڑ دیں، یہ جناب داود علیہ السلام اللہ کے جو نبی تھے نا، ان کی سنت تھی، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، صوم داودی کے پابند تھے۔ دوسری، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش لباس، خوش خوراک تھے، کھانا بڑا اچھا کھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے خود بھی مرغ پال رکھے تھے اور دیسی مرغ کھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اچھا لباس پہنا کرتے تھے، چہرے کا رنگ سرخ تھا، 4 بیویاں تھیں آپ کی۔ تو اس اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اتنا بڑا کام کیا حدیث کا۔ اس کے بعد یہ جس شہر فلسطین کے اندر رہتے تھے نا، جس کو رملہ کہا جاتا ہے، شہر فلسطین جس کو رملہ کہا جاتا ہے نا، آج اس شہر کو رام اللہ کہا جاتا ہے۔ فلسطین کے اندر جس شہر میں امام نسائی نے سنن نسائی لکھی، آج کے دور میں اس شہر کو رام اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ حدیث ضعیف بھی شامل ہیں اور کچھ حدیث اس کے اندر وہ حسن لغیرہ ہی ہیں۔ یہ حسن لغیرہ کی جو تعریف ہے نا، یہ انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کو شاید انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو، اس میں ایک عنوان رکھ رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اسماء الرجال، امام نسائی کی یہ خوبی تھی کہ امام نسائی جرح تعدیل کے بڑے ماہر تھے۔ اسماء الرجال، جرح تعدیل یہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں جو محدث ہے نا، اس محدث کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی خامیاں کیا ہیں، فلاں محدث کا حافظہ کیسا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے یا اچھا ہے، کس سے سنا کس سے نہیں سنا، اس کو کیا اسماء الرجال کا علم۔ اور تہذیب، یہ تہذیب کا علم، اس کو اسماء تہذیب کہا جاتا ہے، تہذیب و تہذیب۔ اور اس کے بعد امام نسائی کی جو کتاب سنن نسائی ہے نا، کچھ علماء اس کو صحیحین کے بعد کا درجہ دیتے ہیں، یعنی کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد حدیث کی جس کتاب کا درجہ آتا ہے نا، وہ سنن نسائی ہے، لہذا اس کتاب کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے۔ 5ویں نمبر پہ ابن ماجہ، اس کو کہتے ہیں سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، یہ بھی سنن کی لسٹ میں آتی ہے۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ القزوینی،
محدث کا نام جو حدیث کو جمع کرنے مصنف ہے نا، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اپنا نام محمد ہے، باپ کا نام یزید ہے، دادا کا نام پھر عبداللہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے ابن ماجہ، ان کو ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ابن ماجہ کی ایک وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ ماجہ ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے ابن ماجہ کے ماجہ کا بیٹا۔ چونکہ عرب لوگ اپنے دادا کی طرف بھی نسبت کر لیتے تھے، پر دادا کی طرف بھی، اور پیچھے کتنی دور تک، جیسا کہ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے ابراہیم میرے باپ ہیں، اسماعیل کو کہا میرے باپ ہیں، حالانکہ وہ کتنے خاندان، کتنے نسل میں پیچھے جا کے آپ کے وہ باپ بنتے تھے۔ تو ابن ماجہ چونکہ آپ کے دادا کا نام ماجہ تھا، اس لیے آپ کو ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ماجہ جو لفظ ہے نا، یہ معرب لفظ ہے۔ معرب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ لفظ عرب لوگوں کا نہیں، عربی زبان کا نہیں، لفظ کسی اور علاقے کا تھا، لیکن عربوں نے اپنی زبان میں اس کو استعمال کر لیا، اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل لفظ کیا تھا؟ اصل لفظ تھا ماجہ۔ اصل لفظ کیا تھا؟ ماجہ۔ تو ماجہ سے عربوں کے پاس جب یہ لفظ پہنچا ماجہ، انہوں نے اس کو ماجہ کر لیا، اس لیے انہیں ابن ماجہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے۔ اور ماجہ جیسے ہمارے علاقے میں ہوتا ہے 8 آڑے ماجہ ہے، اس طرح سے تھا یہ۔ تو اس کے بعد امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب کتب خمسہ سے روایات جو لی ہے نا، اس روایات 1330 ہیں، کتب خمسہ سے زائد۔ باقی جتنی کتابیں ہیں نا، ان تمام کتابوں کی نسبت امام ابن ماجہ نے جو حدیث نقل کی، جمع کی ہیں، ان کے اندر 1330 حدیث زیادہ ہیں اس کے اندر، اس کتاب کے اندر زیادہ ہے۔ اور ٹوٹل اس کے اندر کتنی ہے جی؟ 4000 حدیث اس کے اندر ٹوٹل ہیں، اور 500 ابواب ہیں، یعنی کہ جو باب بندی کی ہے نا، وہ 500 ابواب اس کے اندر قائم کیے ہیں۔ اس حدیث کی اس کتاب کے اندر ضعیف حدیث کی تعداد زیادہ ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ ضعیف ابن ماجہ اور صحیح ابن ماجہ کے نام سے اس کی تقسیم بھی کر دی ہوئی ہے، آج کل ہمارے لیے آسانی ہے۔ تو یہ تھا سنن اربعہ اور صحیح مسلم کا تعارف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کی ان کتابوں پر عمل کرنے کی، ان کا مطالعہ کرنے کی، ان کو شوق اور محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ احباب سے میں ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ ہفتے والے دن بھی آپ ضرور آئیے گا، بلکہ جو احباب اس سے پہلے نہیں آ رہے آپ ان کو بھی دعوت دیں، کیونکہ اس میں ہم نے ایک جائزہ فارم بھی آپ کو دینا ہے، اس سے پتہ چلے گا۔ اور ایک مختصر سا اعلان یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ معتکفین کے لیے جو احباب اس مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے نا، ان کے لیے ہم نے ایک کورس متعارف کروا رہے ہیں۔ تو اعتکاف کرنے والوں کے لیے انشاءاللہ یہاں پہ ایک کورس کا اہتمام ہوگا، اس کے اندر ان کو دعائیں وغیرہ اور دیگر زندگی کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ سکھائے جائیں گے۔ تو ہاں جی، یہ انشاءاللہ ہفتے والے دن جو ہمارا لیکچر ہوگا نا، اس میں ہوگا کہ محدثین کی کاوشیں، محدثین کے محنتیں جو انہوں نے حدیث کے معاملے میں کی تھیں، جو ان کو مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ہوگا۔ آپ تمام احباب ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔